انہوں نے کہا بیٹا تم ساری زندگی بھی لگے رہو نا تو تم ایکٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کو بولا؟ ہاں. میں نے کہا سر مجھے کرنی بھی نہیں تھی. تو کہہ رہے بیٹا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. میں نے کہا مجھے خاور بھائی نے بھیجا تھا تو میں آ گیا. خیر جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک جو ہے نا وہ اچانک میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایسا کون سا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا, اور سہیل تم نہیں کر سکتے. اس نے میں نے یہ بات ٹھانی کہ اچھا یار اب میں جو ہے نا وہ ایکٹنگ کروں گا. فرسٹ ڈے جب آیا سیٹ پر تو میری کو اسٹار تھی عثما گیلانی صاحبہ, اور وہ اتنا بڑا نام, اتنی بڑی ایکٹریس, اور میں شیور کرنا شروع ہو گیا. اور انہوں نے مجھے دیکھا اور بڑے پیار سے کہا ڈرتے نہیں ہیں بیٹا, کرتے ہیں. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر امرین روشن. ویلکم ٹو آور بیوٹی ایڈٹ پوڈ کاسٹ. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ایک بہت خاص شخصیت کے ساتھ ہے. کوشش تو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو ہم اس شو پہ بلائیں جو ہمیں بہت ہی ریئل ویوز دے سکیں زندگی کے بارے میں, خوبصورتی کے بارے میں. اور کیونکہ یہ ہمارا بیوٹی ایڈٹ کے پوڈ کاسٹ ہے تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ان لوگوں کو بلائیں جو سچ میں سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی کیا ہے اور بتا سکیں ہمیں کہ خوبصورتی کیا ہے. تو آج ہم ویلکم کریں گے ایک جانے مانے اداکار کو جو پاکستان کو 20 ایئرس سے سرو کر رہے ہیں, پاکستان انڈسٹری کو, ڈرامہ اینڈ فلم, اور ان کا نام ہے سہیل سمیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ. اتنا سنڈے آپ نے مجھے دیا, اس کے لیے میں پہلے آپ کو سوری بھی بولوں اور تھینک یو بھی بولوں. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں سنڈے ویسے بھی آف ہی ہوتا ہے, لیکن اگر کچھ پروڈکٹیو ہو اور اچھا بات کرنے کے لیے ہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہو اور سیکھنے سکھانے کا ایلیمنٹ ہو تو میرے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. پر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنڈے دیا ہے. موسٹ ویلکم. مینز اے لاٹ ٹو اس. سر آج ہم یہ ایک 40-45 منٹس کا آپ کے ساتھ ایک اس طرح کا ایک ٹاک کریں گے جس میں وی ول آسک اباؤٹ یور لائف, ناٹ دیٹ پرسنل پر کچھ تو پرسنل لیولس پہ جائیں گے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ سہیل سمیر کو آج وہ لوگ بھی جانیں جو بالکل نہیں جانتے ہیں, اور جو ایون اگر انڈسٹری سے جانتے ہیں, ڈراموں میں جانتے ہیں, اس سے ہٹ کے بھی جو آپ ہیں ان کو ہم انکلوڈنگ می ہم سب آپ کو جاننا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہی لوگ اتنا جانیں جتنا ان کے لیے ان کی صحت کے لیے ہارکانک نہ ہو. سر آپ ماشاء اللہ اتنے فیمس ہو, ہم نے دیکھا ہے آپ کو, آپ کی میں نے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہیں, اور میں نے آپ کو ایکٹنگ میں مطلب لٹرلی جیسے آپ ہو ڈراموں میں مجھے ویسے ہی آپ سامنے لگ رہے ہو, پر پرسنالٹی میں اتنا ڈفرینس ہے, آپ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں ایک ایکٹر ہوں, ایکٹر بن کے ہی رہوں, جیسے کافی لوگ ایکٹر بن کے رہتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ہیں آپ کو وہی رہنا چاہیے, اور کبھی ڈاؤن فال نہیں آئے گا. جب کبھی آپ یہ سوچو گے ہی نہیں کہ آپ ہائٹ پر ہو تو ڈاؤن فال کیسے آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ نارمل لائف میں انسان کو نارمل ہی رہنا چاہیے. اور ہاں, مزہ تو تب ہے کہ دوسرے آپ کو سمجھیں اور مانیں کہ آپ کچھ ہیں. اگر آپ خود سے ہی کہے جا رہے ہیں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور یہ تو بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں, یہی تو کام ہے, تو بڑا مشکل ہے. اور آپ کو میں نے اکثر سنجیدہ ایکٹنگس میں دیکھا ہے. نہیں, میں نے کامیڈی بھی کی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, کامیڈی آپ کرتے ہیں؟ میں کامیڈی بھی کی ہے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی ایکٹنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں ماڈلنگ کرنا, مطلب کہ آپ کو کیا چیز ایسی لے آئی اس ڈرامہ انڈسٹری میں, آپ کیسے داخل ہوئے؟ سچ تو یہ ہے کہ میں یہ کام صرف پیسوں کے لیے کرتا ہوں آج بھی. ہاں, مجھے زندگی میں کبھی شوق نہیں تھا. میں نے جتنا بھی کام کیا ہے محنت کے ساتھ کیا ہے. مجھے یاد ہے جب میں اس کیریئر میرا سٹارٹ ہوا تو میں ایک آڈیشن کے لیے گیا. ہمارے بہت ہی اچھے فیمس ڈائریکٹر ہیں شہزاد رفیق صاحب, وہ اس وقت ایک فلم کی شوٹ پر جا رہے تھے. اس فلم کا نام تھا سلاخیں. تو اس کی آڈیشن کے لیے مجھے خاور بھائی نے بھیجا کہ آپ نا شہزاد رفیق صاحب کو جا کے نا فلم کے آڈیشن کے لیے چلے جائیں. میں نے کہا خاور بھائی مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی ہے, اور نہ ہی مجھے آتی ہے اور نہ ہی میں کر پاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ چلو جا کے تو دیکھو. میں خیر گیا ان کے پاس, تو شہزاد صاحب کے ساتھ میری سٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا بیٹا تم ساری زندگی بھی لگے رہو نا تو تم ایکٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کو بولا؟ ہاں. میں نے کہا سر مجھے کرنی بھی نہیں تھی. تو کہہ رہے بیٹا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. میں نے کہا مجھے خاور بھائی نے بھیجا تھا تو میں آ گیا. خیر جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک جو ہے نا وہ اچانک میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایسا کون سا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا, اور سہیل تم نہیں کر سکتے. اس نے میں نے یہ بات ٹھانی کہ اچھا یار اب میں جو ہے نا وہ ایکٹنگ کروں گا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا انٹرویو دیا تھا,
6-7 گھنٹے لگے تھے. میں اپنا انٹروڈکشن نہیں دے پا رہا تھا, میں اپنے بارے میں بول نہیں پا رہا تھا, حالانکہ میں ایز اے مارکیٹنگ مینیجر جاب کر رہا تھا سوزو ورلڈ سنیما میں, لیکن ان فرنٹ آف کیمرا بولنا, اچھا بولنا, وہ مجھے نہیں آتا تھا. تو اس دن میں نے یہ بات ٹھانی کہ نہیں, زندگی میں محنت اگر آپ کریں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں. تو پھر مجھے لکیلی سویرا ندیم میم, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایکٹنگ کریں. میں نے کہا میم میں نہیں کر سکتا, میں نے آڈیشن بھی دیا اور اس طرح سے. انہوں نے کہا کہ آپ کا کام نہیں, یہ میرا کام ہے, میں آپ سے کرواؤں گی ایکٹنگ. میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوئی, اور مجھے یاد ہے کہ میں فرسٹ ڈے جب آیا سیٹ پر تو میری کو اسٹار تھی عثما گیلانی صاحبہ, اور وہ اتنا بڑا نام, اتنی بڑی ایکٹریس, اور میں شیور کرنا شروع ہو گیا. اور انہوں نے مجھے دیکھا اور بڑے پیار سے کہا ڈرتے نہیں ہیں بیٹا, کرتے ہیں. تو وہ ان دونوں کا کومبو, اور انہوں نے جس طرح سے مجھے پیمپر کیا اور جس طرح سے مجھے جو ہے وہ انکریج کیا, تو پھر منزلیں آسان ہوگی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کو جو ہے وہ منزل پہ بھی پہنچا دیتے ہیں اور گرا بھی دیتے ہیں. تو سلیکشن آپ کی ہے کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ ایسا ہے, بڑا مشکل کام ہے. مشکل ہے. دیکھیں اگر مشکل نہ ہو تو پھر زندگی خود ایک اٹ سیلف بہت مشکل ہے. دیکھیں سر, ہم نا جب دیکھتے ہیں ڈراماز, آپ کو بھی دیکھا ہے, دوسروں کو بھی, جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کیریکٹر وہ پلے کر رہا ہوتا ہے ایکٹر ایکٹریس, ہم سچ میں پیچھے اپنے بیک آف آر مائنڈ ہم اس کو ویسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا. دیکھیں ویژولی جو آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں وہ ایویڈنس ہے نا کہ آپ نے یہ دیکھا, ویژولائز کیا, اور اس کے بعد آپ کے جیسے بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ نیگیٹو کیریکٹرز میں دیکھا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ریئل لائف میں بھی یہ ایسے ہی ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے. ٹی وی ایکٹنگ ایک جھوٹ ہے جس کو آپ ایک اتنی اچھی, اور اس جھوٹ کو اتنے اچھے سے آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کو سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں. تو ہم جب کبھی میں کوئی نیگیٹو کریکٹر کر رہا ہوتا ہوں تو ہماری زیادہ تر پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر لوگوں نے مجھے گالیاں دیں تو اس کا مطلب کہ میں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. اور اگر اور اگر میں کوئی پازیٹیو کریکٹر کر رہا ہوں اور لوگوں کی سمپتھیز اگر میرے ساتھ جڑ گئیں تو میں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. میرا خیال یہ ایک کرائٹیریا ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ امپیکٹ نہیں پڑتا. جیسے آپ نیگیٹو رول کریں, کیا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اس کیریکٹر میں جینے لگتے ہو؟ نہیں, میں نہیں جیتا ہوں. میں نے آنیسٹلی میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسے ایکٹرس کے ساتھ, مطلب میں تو کام کیسے ایز اے ڈاکٹر کام کیا نا میں نے, تو ان کا تو میرے لیے بھی بڑی الگ یہ فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر ہو کر میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں. میرے لیے بڑا کیونکہ میں تو صرف پیشنٹس کے ساتھ میرا لینا دینا ہوتا ہے. اس پہ آ کر, اس اسپاٹ پہ آ کر, ناٹ اونلی ایکٹر, ہم ان سب لوگوں کو بلانا چاہتے ہوتے ہیں جو فیمس بھلے نہ ہوں پر ایسے شخص ہم جج جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ جو ہے جج کر لیتے ہیں, ایسے پیشنٹ بن کر نا ان کو ڈاکٹر بن کے جج کر لیتے ہیں کہ ان سے کچھ باتیں نکلیں گی. اسی طرح ہم نے سوچا کہ مجھ سے بہت ساری باتیں بہت دل کیا, میں دل کیا کہ آپ کو ریکویسٹ کریں کہ نہیں ضرور, میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. اور دیکھیں جب آپ کو کوئی اس طرح سے انوائٹ کرتا ہے اور آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام نہیں ہیں, آپ خاص ہیں. جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایز اے سیلیبریٹی آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو ایڈور کرتے ہیں. میرے لیے پتہ ہے انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی بیوٹی یا خوبصورتی کی ہم بات کرتے ہیں تو خوبصورتی کو دیکھنے کے 2 مختلف زاویے ہیں. کیا سورج کی کرنوں میں خوبصورتی نہیں ہے؟ کیا پہاڑوں کی بلندی میں خوبصورتی نہیں ہے؟ کیا چاند کی جو ٹھنڈک ہے چاندنی رات کی وہ بھی تو خوبصورت ہے. ہم صرف اپیرنٹلی شکل سے لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں یار کیا خوبصورت چہرہ ہے, لیکن اس کے اندر اس کی نیت, اس کی سوچ. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں جو سب سے خوبصورت چیز پیدا کی ہے وہ ہے محبت. اور جب آپ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ جیسا مرضی ہو, وہ پھر محبت میں آپ کو سب سے حسین, سب سے الگ, سب سے ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہو گئی ہے اور آپ اس میں پیشنیٹ ہو گئے ہیں اور آپ محنت سے کام کر رہے ہیں, جہاں پر بھی آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہوگی, چاہے وہ آپ کا دیکھیں ماں کے لیے اس کی اولاد, دنیا کے لیے وہ ہوگا کہ بھائی کیا یہ بچہ اس کی شکل ایسی ہے, لیکن ماں کے لیے جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت اس کی اپنی اولاد ہے. بالکل. اس کا یہ ایسا ہی ایک اسٹوری ہے شارٹ سی
کہ ایک گھر میں مالکن تھی, اس نے اپنی میڈ کو کہا کہ میرا بچہ جو ہے نا اس کو جا کے یہ کھانا دے دو. اور لکیلی اسی اسکول میں کہیں اس کا اپنا بچہ بھی پڑھ رہا تھا. اس نے کہا میں تو آپ کے بچے کو جانتی نہیں, میں پہلی بار آئی. اس نے کہا جو تمہیں اسکول میں سب سے پیارا بچہ لگے گا نا وہ میرا ہے. تو وہ جب وہ اسکول گئی تو اس کو اپنا بچہ دکھا, اور اس کو تو زندگی میں دنیا میں سب سے زیادہ حسین اپنا ہی بچہ لگ رہا تھا. تو محبت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اس میں ظاہری آپ کی جو ہے وہ شکل, آپ کی صورت, ڈیفینیٹلی آپ کو خود کو حسین رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو بھی سب سے بڑی لالچ جو ہے وہ جو دی ہے وہ کیا ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے, جنت میں یہ ہے. بالکل. تو یہ بہت ایگزامپل ہی ہمارے پاس جنت کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انسان کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ اس کا انر کا بھی صاف ہونا, نیت کا صاف ہونا, خوبصورت ہونا. دیکھیں آپ نے بولا آپ کی نظر میں سب سے نظریہ لیتی ہوں ان کا کہ آپ کی نظر میں خوبصورتی کیا ہے. آپ نے بولا میری نظر میں خوبصورتی محبت ہے. جیسے آپ نے بولا کہ خوبصورتی جو ہے وہ محبت ہے, اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں محبت کیا ہے آپ سے؟ محبت میرے خیال میں یہ ہے کہ جس کے لیے آپ اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں, اپنی خوشیوں کی, آپ سیکریفائی کرنا سیکھ لیتے ہیں دوسرے کے لیے, یہی محبت ہے. جہاں پر آپ نے اپنی ذات کی نفی کر دی اور دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, تو وہی محبت ہے. اور اگر یہ محبت آپ کی اپنے اللہ سے ہو جائے, اپنی ذات کو نفی کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے. امپورٹنس سب سے زیادہ انسان کس کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیتا ہے. جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے جو بات کرتے کہ انسان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہونے کی سب سے چیپ اور سب سے ہلکی اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کے والیٹ میں نوٹ ہیں اور اس میں سے بھی اگر آپ کسی کو دیں گے, چاہے اس کی ویلیو سیم ہے, لیکن آپ پرانا ہی نوٹ دوسرے کو دے رہے ہوں گے, بہت بڑی بات, اور نیا نوٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, تو انسان خوبصورتی کے لیے اتنا جو ہے وہ میسمرائز ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورتی کتنی امپورٹنٹ ہے. کہ وہ اپنے والیٹ کے پڑے ہوئے پرانے نوٹس کو بھی نہیں پسند کرتا, ہاں وہ بھی نہیں, اور نئے نوٹ اپنے پاس رکھ کے پرانے دے دیتا ہے. باقی آپ نے بالکل سچی بات کی. یہی ہے. تو محبت کا ایکچولی ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو نفی کرتے ہیں, آپ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں, آپ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کا, میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں آپ اس کو کہیں پہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سہیل سمیر جی, ہم آپ سے واقعی میں دوبارہ ایک دفعہ پوچھوں گی کہ یہ ہمارا چینل ہے ہی اس لیے کہ ہم خوبصورتی کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی بالکل جو کالا ہے, جو اپنے آپ کو بالکل خوبصورت نہیں سمجھتا, پھر دنیا کے لیے وہ خوبصورت ہوتا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کئی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ امپریس نہیں ہوتے, آپ کہتے ہیں نارمل سا فیس ہے ایسے ہی, لیکن جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے, خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں چھپی ہوتی ہے. صحیح کہتے ہیں آپ. کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں دکھتی نہیں ہیں لیکن وہ بہت خوبصورت ہیں. جیسے کہ سننا, ہم سن تو رہے ہیں, ہم سن کیسے رہے ہیں, وہ جو سننے کا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, وہ آپ کو کہیں کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے. جیسا آپ میوزک سنتے ہیں آپ کی فیل ویسی ہو جاتی ہے. آپ کے دیکھنے سے ہے, دیکھنے کا ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہے. آپ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھنے کے بعد اس کو, اب آپ کی نیت ہے کہ آپ اس کو کس نیت سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اچھی نیت سے دیکھیں گے اور اگر آپ اپریشیٹ کریں گے اللہ کی خوبصورتی کو, تو آپ کا نظریہ ڈفرینٹ ہوگا. آپ اپرچونسٹ ہیں, آپ فائدہ لینے کے لیے بات دیکھ رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے, اور اگر آپ فائدہ دینے کے لیے بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے ابھی یہ بات بولی کہ بارش کی بوندوں کی آواز, اس کی بھی تو خوبصورتی ہے. بالکل بالکل. آپ پلین میں بیٹھ کر جب بادلوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈفرینٹ آپ کو ورلڈ جو ہے وہ خاموشی, ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کا اپنا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ خوبصورتی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شخص کو ہر خوبصورت پیدا کیا ہے. اب اگر اس کی شکل میں آپ کی کرائٹیریا میں اس کی شکل اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ خوبصورت ہو, بالکل اس کے پاؤں خوبصورت ہو, اس کا انداز گفتگو خوبصورت ہو. مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے, مکمل تو کوئی نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. کئی مرتبہ آپ کو محبت شکل سے ہوتی ہے لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ قربت کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا آپ کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے کہ آپ کو اس کی ہر چیز, آپ کو پھر محبوب کا غلط بھی صحیح لگتا ہے کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے, آپ کو اس کی ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے.
تو یہ میرا خیال ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ بھاگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اور جو پیاری ہوتی ہے یا پیارا ہوتا ہے وہ اس کو اور پیارا بننا ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں کوئی ہے، رکاوٹ کہیں ایک روک نہیں ہے کسی کا کہ ہاں بس اب ہم یہاں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو بولنا چاہیے سب کا کہ آپ لوگوں کو خوبصورت بناتی ہیں. دیکھیے ہوتے تو ہیں پیارے لوگ جن کو جو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اور ہمارا بہتر کر دیں، ہم 5 سال پہلے یوں لگتے تھے تو یوں کر دیں. پر یقین کریں مطمئن کرنا نا خوبصورت بنانے کے ساتھ، خوبصورت بنانے کا مطمئن کرنا اتنا مشکل کام ہے یہ، بس کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، زندگی میں کم لوگ دیکھے میں نے. دیکھیں آپ جو ہیں جیسے ہیں جہاں پر ہیں، اگر آپ اس سے سیٹسفائی ہیں تو پھر آپ بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں. اور اگر کہیں آپ اس بات پر جو لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال پہلے ہم جیسے تھے اب ویسے نہیں ہیں، تو 5 سال پہلے بھی وہ کہیں نہ کہیں سیٹسفائی نہیں ہوں گے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ چینج. تو میرا خیال ہے کہ خوبصورتی اگر محبت کے ساتھ ساتھ دیکھی جائے تو آپ کی سیٹسفیکشن ہے. صحیح بات ہے بالکل. لیکن اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار نہ کریں، اپنے آپ کو حسین نہ بنائیں یا اپنی جو ہے وہ تیاری نہ کریں، چھوڑ دیں اپنے آپ کو کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں، ٹائم نہیں نکلتا. آپ سے ایک کویسچن ہے کہ کین یو واک اس تھرو یور کریٹو پروگریس، مطلب آپ نے شروع جب کیا اپنا کام تو کیا آپ کو ایسا لگا کہ میں واقعی کچھ بنوں گا آگے جا کے، اتنی ایکٹنگ کر کے آگے پہنچوں گا، یا آپ کو لگا بس ایک ڈرامہ کر کے پیچھے آ جانا ہے مجھے کہ بس ایک ایکٹنگ ہو گئی؟ بڑا مزے کا کویسچن ہے. میں نے جب میرے کیریئر کا اسٹارٹ ہوا تو میں نے ایز اے ماڈل کیا. تو میری زندگی کا پہلا کمرشل تھا فیئر اینڈ لولی کا، اور میرا گندمی رنگ ہے. تو میں نے جب وہ کمرشل کیا میں نے کہا یار کہ یہ چلو اچھا ہے، یہ ایک یادگار رہے گی کہ میں نے کمرشل کیا تھا، اور کبھی جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے ماڈلنگ کی تھی اور میں اس میں جو ہے کمرشل میں کام کیا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا فیوچر بن جائے گا اور میرا بریڈ اینڈ بٹر یہی ہوگا. اور اب 20 سال آلموسٹ 2 ڈیکیڈس سے میں اسی فیلڈ میں سرو کر رہا ہوں. میں اس فیلڈ میں کبھی بھاگا نہیں اس کے پیچھے، نہ میں فیم کے لیے بھاگا، نہ مجھے اپنا بڑا نام بنانا تھا، نہ مجھے جو ہے وہ نمبر 1 کی کوئی ریس نہیں تھی. کبھی نہیں. مجھ سے جب کبھی کسی نے پوچھا، ایون تو میں نے کبھی خود سے بھی سوال کیا، تو میرا کمپٹیٹر میں خود ہوں. مجھے خود سے جیتنا ہے، مجھے دوسرے کو نہیں ہرانا. اگر کوئی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، تو میں نے ہمیشہ اس کی اچھی چیزوں کو لیا ہے کہ اچھا ارے اس میں یہ اچھی چیز ہے. میں اپنے کو اسٹارز جتنے بھی میل فیمیل جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سب کو جو ہے نا وہ آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا اس کی یہ بات اچھی ہے، اچھا اس کی یہ عادت اچھی ہے. جیسے ابھی آج کل میں سنیتا مارشل اور سمینہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. سنیتا میری بہت پرانی دوست ہیں اور بہت اچھی شخصیت ہے، بہت اچھی شخصیت ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ حسن، وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو آپ اپنی سراؤنڈنگ میں جو اچھے لوگ ہیں آپ ان سے اچھی چیزیں لے لیں، یہ بھی خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کرٹیسائز کریں یا دوسروں کی جو ہے نا وہ ویکنیسز کو خامیاں نکال کے دکھائیں. خامیاں کون ایسا شخص ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں خامی نہیں ہے؟ جہاں پر خوبصورتی کا ایلیمنٹ ہے وہی چیز اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بدصورتی میں بدل جاتی ہے. دھوپ کی کرنیں صبح کے ٹائم پر آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن دوپہر میں وہی آپ کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لمیٹڈ، ہر چیز کا محدود ہونا ضروری ہے. محدود ہونا اسی طرح آپ کی اپنی خواہشات کو کا جو باکس ہے نا اس کو بھی محدود کر دیں گے نا تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ایون دو آپ اپنے لائف پارٹنر ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے پیرنٹس ہو، سب کا سب جاننا ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد سے زیادہ جو ٹف لائف گزارتی ہے وہ ہماری سوسائٹی کی عورت ہے. صرف ہماری سوسائٹی کی نہیں، آل اوور جہاں پر بھی. عورت کی چھٹی کوئی نہیں ہے، مرد کی پھر چھٹی ہے. عورت کی کوئی چھٹی نہیں ہے. وہ صبح اٹھتی ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کام کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے کام کرنا ہے، چاہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. اس کی لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز میں کوئی فرق نہیں آتا. عورت کی لائف میں کوئی چھٹی ہے ہی نہیں. اس نے اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح سے نبھانا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ورکنگ لیڈی بن گئی ہے تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس نے باہر کے کام بھی دیکھنے ہیں اور اس نے ان کو بھی جو ہے وہ وقت دینا ہے. اور اس کے بعد واپس آ کر اس نے پھر وہ ساری لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز کو اسی طرح سے اوبے کرنا ہے. اور اگر وہ یہ نہیں کرتی ہے تو اس کو سننے کے لیے ملتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم اپنا ٹائم تو باہر دے رہی ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی جو ہے نا آپ کی جنریشن تبھی ڈیولپ ہوتی ہے یا گرو کرتی ہے عورت کی بیس کے اوپر. مرد گھر سے باہر نکلتا ہے،
डेफिनेटली मर्द के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं कि वो जो घर में जो बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेटिंग होता है, बाहर जाकर उसको बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर फेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो अपना सारा एग्रेशन जो है ना कहीं ना कहीं वापस आकर जिस पर वो हाकिम होता है वो उस पर निकाल रहा होता है, और वो हाकिम उसकी बीवी, उसकी बहन, और इवन दो आजकल के बच्चे तो अपनी सारी चीज़ें जो एग्रेशन अपनी माँ के साथ निकाल रहे होते हैं, बाप के साथ बात करते हुए उनको भी डर लग रहा होता है। बॉन्ड के अलावा वो यही है कि यार कि ये एक बैंक है जहाँ से हमें पैसे मिलने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सब एलिमेंट में मैं हमेशा इस बात के लिए एडमायर करता हूँ, एडोर करता हूँ ख़वातीन को कि उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो मर्द भी तो एक औरत से ही है ना, देखिए उसके घर में भी तो उसकी माँ है, बहन है। हम मोहब्बत का एलिमेंट ढूंढने के लिए ना पता नहीं अपोजिट सेक्स को ही जो है ना वो इस तरह से ले रहे होते हैं कि मोहब्बत का एलिमेंट सिर्फ यही है। नहीं, आप किसी के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, आप जो है वो कुछ और एंगल से भी तो रिलेशन बना सकते हैं। बात हो रही है कि आप उसको मिस यूज़ ना करें। अगर आप किसी के राजदार हैं और कोई आप पर इतना ट्रस्ट कर रहा है और आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर रहा है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी इज़्ज़त का उतना ही ख्याल रखें जितनी इज़्ज़त उसने आपको अपनी सारी बातें बता कर। बिल्कुल, देखिए बात कर देना बड़ा आसान है, 2 लफ्ज़ और ज़्यादा बोल देना किसी के लिए, पर अपने पेट में रखना, दिमाग में ये रखना कि मुझे इसके बारे में पता है, मैंने किसी को नहीं बताना बगैर उसके कहे कि तुम नहीं बताना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कि हमारे यहाँ पर बहुत आसान है किसी के लिए भी तोहमत लगा देना, किसी के लिए भी बात बोल देना। हमारे यहाँ पर तो जो घर से औरत बाहर निकल रही होती है मोस्टली लोग हाँ ये बाहर जा रही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ये एक्टिंग के दौरान जितने भी सालों में आपने देखे ना, 20 साल आपने बताया, इस दौरान आपको कुछ ऐसे फेजेस आए कि जैसे जिसके लिए आप मतलब एक्टिंग के लिए आपको लड़ना पड़ा हो घर से कि नहीं मुझे करना है, वो मेरा काम है? ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं, आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन आज तक मुझे काम मांगना नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कभी नहीं किसी प्रोडक्शन हाउस में गया, कभी भी मैंने किसी को नहीं बोला कि जी मुझे काम चाहिए। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी रही है मेरी ज़ात के ऊपर कि मुझे खुद काम ऑफर। और आपके सारे इन कामों में सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा ड्रामा रहा है अब तक का? जो लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरी अपनी, मैं खुद भी अपना काम नहीं देख रहा होता हूँ, तो मुश्क एक प्ले था जिसमें मेरी कोई 10 एपिसोड की अपीयरेंस थी, और उसमें मेरे को स्टार्स ने मुझे नहीं रिकग्नाइज़ किया और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा इतने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स मैंने किए हैं कि मुझे खुद भी अब याद नहीं होता कि मैंने। आपका अपना फेवरेट कौन सा है? मैंने मुश्क हाँ, मुझे मुश्क जो है ज़रा डिफरेंट था, और उसमें एक्टिंग का मार्जिन बहुत ज़्यादा था। मैं अभी कोशिश भी कर रहा होता हूँ, अभी मुझे जितने भी ज़्यादा कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं वो फादर के लिए हो रहे होते हैं, तो मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होता। मैं कहता हूँ यार कि मुझे वो कैरेक्टर चाहिए जिसमें बोलना हो, मेरी जो है ना वो स्किल्स नज़र आए। मुझे वो सिंपल वो नहीं चाहिए। मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी एक वो मेहनत की सेटिस्फेक्शन भी चाहिए मुझे। बिल्कुल, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो डिलीवर हो और वो रिकग्नाइज्ड हो कि हाँ यार ये इसने किया है। तो आप कोई भी काम करें नीयत से, दिल से और मेहनत से। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मोहब्बत है जी। मोहब्बत को खूबसूरत बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट और इज़्ज़त। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो नहीं है ना तो मोहब्बत भी बदनुमा और भद्दी हो जाती है। देखिए इज़्ज़त के बगैर भी क्या मोहब्बत हो सकती है? इज़्ज़त के बगैर भी क्या कोई रिश्ते को बंदा कोई नाम दे सकता है? इज़्ज़त तो सबसे पहली चीज़ है। लेकिन बात यही है ना कि जब आप बात शुरू करते हैं वो इज़्ज़त से ही करते हैं। हाँ। और फिर जब ऐसा ऐसा मोहब्बत होना शुरू हो जाती है तो फिर आप अपना राइट समझना शुरू कर देते हैं कि दूसरे की लाइफ की प्राइवेसी में मुझे ये जानना है। और फिर वो कहीं ना कहीं आप कमांडिंग और डिमांडिंग होना शुरू हो जाते हो। फिर वो ऐसे सवाल जो कि पहले नॉर्मल होते हैं उसके बाद वही आपको एबनॉर्मल लगना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा नहीं है ना जानना कि कम महदूद एक लिमिटेड जानो आप और अगले बंदे को जीने दो जैसा वो है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम बहुत जहां दीदा हैं, हम बहुत समझदार हैं,
جو ہمارا لائف پارٹنر ہے یا جو کوئی بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ ضروری نہیں کہ آپ کا لائف پارٹنر ہو, آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ غلط کرے گی یا غلط سوچ رہی ہوگی, ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے. جیسے کہ بڑی مزے کی بات ابھی کچھ دن پہلے سیٹ پر ہو رہی تھی کہ بھئی رات 10 بجے کے بعد خواتین کو جو ہے نا وہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے. تو ہم اس بات پر ہنس رہے تھے کہ جو صبح 10 بجے جا رہی ہیں وہ ان کے لیے لوگ کچھ نہیں کہیں گے, کچھ نہیں کہیں گے. آپ کی سوچ ہے, جس نے جو بالکل. غلط کرنا ہے ہاں, کہیں بھی کرے وہ گا, کہیں پر بھی کر سکتا ہے. تو آپ کے ٹرسٹ, آپ کا ٹرسٹ کیا ہے, یہ بالکل. بہت موسٹ ٹرسٹ امپورٹنٹ کیا ہے, اور دوسری بات وہ کس کام سے جا رہی ہے, تو جانو کہ آپ جا کس طرح, رات کو 10 بجے بھی جا رہی, کیا پتا وہ اپنی فیملی کے لیے دودھ لینے جا رہی ہے. یہی بات ہے, یہی بات ہے. تو آپ مجھے یہ بتا رہے تھے اس دودھ کا قصہ جو ہم نے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بیچ میں شروع کیا تھا, کہ وہی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے میں ہاں سچی خوشی کے حوالے سے میں ایکچولی دودھ کی شاپ پر دودھ لے رہا تھا, تو ایک خاتون جس کے ساتھ ایک بچہ تھا اور ایک بچہ انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا تھا, انہوں نے آگے مجھ سے کہا کہ مجھے نا دودھ چاہیے. تو میں نے ابھی دودھ لیا ہی تھا اور مجھے ایک دم سے غصہ آیا. میں نے کہا یار کیا ابھی لیا, میں نے کہا یہ مانگنے آ گئی ہے. میں نے دیکھا اور ڈانٹا ان کو ہلکا, پھر میں کہا اچھا یار لو بھائی جاؤ, دے دیا, میں نے دے دیا. اور اس کے بعد میں نے دوبارہ جو ہے نا وہ دودھ لیا, اور جیسے میں مڑا ہوں تو میں نے دیکھا تو وہی دودھ اسی وقت اپنے بچوں کو پلا رہی تھی. تو یقین مانے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور مجھے ایک دم سے نا مجھے ڈر سا لگا کہ یار ہم فوراً سے جج کیسے کر لیتے ہیں کہ بھی یہ تو مانگنے والی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. یہ نہیں سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے بچوں کو بھوک لگی ہوگی اور وہ یہ اس طرح سے کرتے. مانگنا آسان ہے, مانگنا دیکھیں آسان ہے, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. شاید اتفاق نہ کریں گے کوئی آپ سے یا مجھ سے, پر میں یہ کہتی ہوں کہ مانگنا کوئی آسان بات ہے, کوئی چیز, کوئی پیسہ, روپیہ, یا یہاں پر سب سے مشکل وقت کسی کا وقت مانگنا ہے. لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو وقت نہیں دیتے, ساری زندگی ایک چھت کے نیچے گزر جاتی ہے آپ کی, لیکن آپ ایک دوسرے سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں, وہ وقت ہے. اولاد اپنے پیرنٹس سے, ایک میاں اپنی بیوی سے, بیوی اپنے میاں سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مانگنے والا ایلیمنٹ ہے نا, اگر وہ بن مانگے آپ کو مل جائے تو شاید کہیں آپ کو قدر بھی نہ ہو. تو یہ کہیں نہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہے, اس لیے آپ کو اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے اپنی پوری لائف میں. آپ کیا ایک میسج دیتے ہو اپنے سے ینگ ایکٹر کو کہ وہ اپنی زندگی میں وہ نہ کرے جو آپ نے کچھ غلط کر دیا, ایسی مسٹیک آپ کو لگتی ہو کہ یہ کسی ایکٹر کو یا ایکٹریس کو نہیں کرنی چاہیے؟ مسیحا بننے کی کوشش نہ کیجیے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ سب ٹھیک کر لیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں زیادہ بہتر ہے, اور مسیحا بننے کی کوشش نہ کریں کہ سب کا آپ سب ٹھیک کر لیں گے. وہ اللہ کا کام ہے, اللہ کو ہی کرنے دیجیے. ویری گڈ آنسر. واٹ کیپس یو سو موٹیویٹڈ اباؤٹ ایکٹنگ اینڈ آل؟ میری سراؤنڈنگ کے لوگ, میرے جتنے بھی کو اسٹارز ہیں وہ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں ایک پلے کر رہا ہوں, اس میں میرے ساتھ اسفر رحمان ہیں. جی, میں نے ان کا کام دیکھا پہلے, لیکن اب میں نے ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم کام کیا ہے, تو میں آنیسٹلی میں اس کا فین ہو گیا ہوں. وہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں, اور میں آن سیٹ ان کے منہ پر کہہ رہا ہوں بھائی میرا مقابلہ تمہارے ساتھ ہے, اور وہ ہنستا ہے. میں نے کہا نہیں, ہیلدی ہے کہ مجھے آپ سے اچھا سین کرنا ہے, اور میرے ڈائریکٹر اور میرے جتنے بھی ہم سب ہیں وہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اس بات پر, لیکن مجھے اس بات کی نا موٹیویشن ملتی ہے. میں نے نومی بھائی کے ساتھ کام کیا, نعمان اجاز کے ساتھ, میں نے سلیم معراج کے ساتھ, ٹیپو, یہ بہت سارے ایسے ہماری سراؤنڈنگ میں ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوتا ہوں. فیمیل ایکٹریسز, اقرا, یمنا, یہ سب لوگ, یہ سب موٹیویٹیڈ ہیں اور فل آف پیشن ہیں. تو لوگوں سے آپ ان کی پازیٹیو انرجیز لے لیں اور ان سے پازیٹیو چیزیں سیکھیں. جو نیگیٹیو ہے, جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ وہ وینٹی مانگ رہا تو مجھے بھی وینٹی چاہیے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے الگ روم چاہیے تو مجھے بھی الگ روم چاہیے. نہیں, مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے, مجھے مقابلہ نہیں کرنا. اور میرا یہ ماننا ہے اپنی عزت کے لیے آپ کو آپ کا آواز اٹھانا آپ کا حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنی عزت کروائیں. زبردستی تو کبھی وہ عزو منتشا ہو تو ذلو منتشا. اور عزت وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کے فیس پر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. عزت وہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے لیے اچھے لفظ استعمال کر رہا ہو. ایکچولی رسپیکٹ وہ ہے. صحیح کہتے ہو آپ, بالکل سچ کہتے ہو آپ. کچھ فن کویسچنس کرنے چاہیں گے, ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ایسے کویسچنس, دیکھتے ہیں آپ کو آپ کس طرح جواب دیتے ہو اس کا. پہلے تو ایک بیسک مجھے بتائیں کہ واٹس یور فیوریٹ وے آف اسپینڈنگ ٹائم وتھ یور فیملی آن دا ویکینڈس؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پیڈل کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہوں,
بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی. میں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں سنوکر کھیلنے کے لیے جاتا ہوں اور میں باتیں کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, میں باتیں کرتا ہوں, میں ڈسکس کرتا ہوں, ٹائم دیتے ہیں ان کو. میں ٹائم دیتا ہوں. اتنا ٹائم میں نہیں دے پا رہا ہوتا ٹو بی ویری آنیسٹ, لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور اگر میں نہیں کروں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مجھے خود فون کرتے ہیں, اور ان کے لیے بیریئر نہیں ہے کہ باپ بات کرے گا کہ نہیں کرے گا. ان کے لیے اوپن بیریئر ہے کہ آپ جب چاہو مجھ سے فون کر لو, مجھ سے بات کرو. اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تک یہ والا جو ہے نا کہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کے علاوہ ایک دوستی کا ایلیمنٹ, اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کے برے دوست بن جائیں, جی بالکل, ان کے اچھے دوست بن جاؤ. تو میں ان کے ساتھ جو ہے اس طرح سے بات کر رہا ہوں. اور آپ کراچی کے ہیں, لاہور کے, کیونکہ کبھی آپ لاہور میں ہوتے ہیں, کبھی آپ تو میں جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا ہی نہیں, تو میں تو آپ بیسکلی کہاں لاہور کے؟ میں بیسکلی لاہور کا ہوں, لیکن میری ساری جو اسکولنگ ہے وہ پنڈی کی ہے. میرے تایا نے مجھے جو ہے وہ بچپن میں اڈاپٹ کر لیا تھا, ماشاء اللہ, اور میری اسکولنگ ساری پنڈی کی ہے. تو آپ کا زیادہ وقت زندگی کا تایا کے ساتھ گزرا ہے؟ میرا ارلی ایج جو ہے میری, جو آپ اگر کہیں کہ میری باؤنڈنگ اور جو ہے وہ بیس میری وہ پنڈی کی ہے, کیونکہ میں 5th کلاس میں تھا آئی تھنک, تو میرے تایا مجھے لے گئے پنڈی, اور پھر میرا براٹ اپ جو ہے وہ پنڈی میں ہوا کالج لائف تک. ویری نائس. یہ تو مین پیک ایج ہوتی ہے آپ کی. میرا خیال ہے کہ وہ والی ہے جو آپ کی فاؤنڈیشن بن رہی ہوتی ہے, فاؤنڈیشن بیسکلی وہ ہے. اور میرے تایا نے اور میری تائی نے میری بہت اچھا میرا جو ہے نا وہ براٹ اپ کیا, اور میں پھر واپس آیا, میری والدہ کے ساتھ میری اچھی باؤنڈنگ تھی. پھر میں نے جاب سٹارٹ کی, تو میرے اپنے ایکس باس جو ہیں وہ آج بھی میرے باس ہیں, زریز لاشاری صاحب, جو کہ سودو ورلڈ سنیما اور سودو واٹر پارک ہے لاہور میں. تو یہ میں اس معاملے میں بہت لکی رہا ہوں کہ مجھے لوگ بہت اچھے ملے, اور جو برے تھے اللہ نے ان کو مجھ سے خود بخود الگ کر دیا. بہت یہ فلٹر ہو جاتا ہے وہ انسان. ہاں, یا شاید میرے میں وہ کوالٹیز نہیں تھیں کہ وہ لوگ میرے ساتھ رہ پاتے. اور ہم دیکھیں دونوں نظریے رکھتے ہیں نا اپنے لیے, اچھا بھی ہے برا بھی. دیکھیں آپ سب کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے. اگر کوئی کہے کہ یار کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے, تو وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. غلطیاں آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں, صرف آپ مانتے نہیں ہیں. اور آپ کو نہیں دکھتی, دوسروں کو تو دکھ رہی ہیں, کیونکہ آپ دوسروں کے لیے بہت اچھے جو ہے وہ جج ہوتے ہیں, اور اپنے لیے بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں. تو غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی, تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے. تو آپ اگر ان چیزوں کو ذرا نوٹیفائی کر لیں اور خود کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کریں, تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی, لیکن زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی ایسے سوچا کبھی کہ میرے پاس سپر پاور ہوتا ہے, سپوز آپ کے پاس ایک کوئی سپر پاور ہوتا, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں جو ہے نا اپنی جوڈیشری والا معاملہ جو ہے اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں. سیریسلی آنیسٹلی, اگر میرے پاس سپر پاور ہونا تو جتنی یہ ہے نا جوڈیشری والا ایلیمنٹ, وہ جہاں پر بھی میں ہوں چاہے, تو وہ یہ میں اس کو بالکل ٹھیک کرتا. کیونکہ آپ کا جو ہے نا قانون والا معاملہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ لائف ہو, چاہے وہ آپ کی سوسائٹی ہو, چاہے وہ آپ کی کنٹری ہو. آپ کا یہ والا معاملہ جو ہے نا جسٹس والا, اس کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. کتنا مشکل ہے ابھی یہ. اور یہی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ کفر سے جو ہے وہ امپائرز چل جاتی ہیں, لیکن جسٹس کے بغیر نہیں چل سکتی. نہیں چل سکتے. تو لائف میں آپ ہر انسان جو ہے نا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حاکم بنایا ہے. جیسے کہ آپ کے اوپر آپ کی گورنمنٹ چلانے کے لیے آپ کے ملک کا ایک حاکم ہے, اسی طرح ایک مرد ایک گھر کا حاکم ہے. ایک عورت جو ہے وہ اس گھر کے اندر جو ہے بچوں کے اوپر اور اس مرد کے مال کی حاکم ہے. یہ حدیث بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ اللہ پاک نے مرد کو حاکم بنایا ہے. نہیں, عورت اس گھر کی حاکم. یہ آپ بتا رہے ہو ہمیں, تو میں اس کو ایڈ کروں گی اپنی لائف کے اندر. نہیں, بالکل یہ حدیث ہے, میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بول رہا ہوں, کہ عورت جو ہے وہ اس گھر کی حاکم ہے. بڑی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا. وہ مرد جو ہے وہ سب اس عورت کو دیتا ہے, اور اس کے بعد اس عورت کی حاکمیت ہے کہ جو بچوں کے اوپر یا اس گھر کو جو ہے وہ سنبھال رہی ہے. تو اس کا سوال جو ہے وہ روز محشر کو ہوگا, عورتوں سے بھی ہوگا. ایسا ہی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آج کل کے دنوں میں, آج کل کے اس وقت میں 2025 میں کسی ایک چیز کے ساتھ آپ آبسیسڈ ہو, کوئی ایک چیز جو آپ کے مائنڈ میں آبسیشن سے آ جائے؟ میں سچ بولوں تو میں
میں خود کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی آج کل. میں کیا ہوں, میں کیوں ہوں. حالانکہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں, لیکن میں اب جاننا چاہتا ہوں. پہلے مجھے کریوسٹی ہوتی تھی دوسروں کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اچھا وہ کیا ہے, اس کی لائف اسٹائل کیا تھا, وہ کیوں تھا, وہ کیسے ہوا, اس کا سکسیس ریٹ کیا تھا, وہ کیسے سکسیزفل ہوا. اب مجھے خود کو جاننا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی جو ہے میں نے گزاری ہے, تو میں نے اب اس میں کیا چیزیں جو ہے نا, تاکہ میں دوسروں کو اس کے حوالے سے گائیڈ کر سکوں, بتا سکوں. تو میں اپنے آپ کو اب جج کرتا ہوں, میں خود کو جو ہے نا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا مجھے اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. مجھے ہیلدی لائف, دیکھیں جب تک آپ کے پاس ہیلتھ ہوتی ہے نا, آپ کوئی بھی چیز ہو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی. لیکن جیسے وہ چیز جانے لگتی ہے, چاہے وہ آپ کی خوبصورتی ہو, چاہے وہ آپ کا پیک ٹائم ہو. ایک ٹائم تھا جب میرا خیال ہے کہ 7 یا 8 کی بات ہے, تو پورے پاکستان میں میرے ڈفرینٹ 8 بل بورڈ کی کیمپینس تھی, ڈفرینٹ بل بورڈس میرے تھے. تو میں اور میرا دوست ایک جا رہے تھے, اس نے کہا یار کہ دیکھ تیرا یہ بھی بل بورڈ لگا ہوا ہے, تیرا اس برانڈ کا بھی بل بورڈ لگا ہوا ہے. تو میرے سڈن پتہ ہے کیا آیا تھا, یہ اتر جائیں گے. مطلب یہ کہ بھائی یہ بھی ختم ہو جانے ہیں, تو کل کیا کرنا ہے مجھے اس کے لیے دیکھنا ہے. جو گزر گیا ہے مجھے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے, مجھے اپنی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے, مجھے دوسروں کے لیے بہتر کرنا ہے, لیکن اس سے ساتھ ساتھ مجھے خود کو بہترین بنانا ہے. تو میں اب آج کل ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ. بڑی بات ہے, مطلب ایک دم سے آپ نے اپنی ساری اپنی ایکٹنگ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. ضروری ہے نا, ورنہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ نہیں ہوتا. آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے؟ ہاں ہے. کیا آپ کو پاکستان کے اندر ٹریول کرنا پسند ہے یا آؤٹ آف کنٹری؟ جہاں مجھے پروڈکشن والے لے جائیں. خود سے جانے کے, جیسے خود سے کسی دن آپ کو کہیں کہ اس دن فلائٹ لے کے یہاں آ جاؤ, لاہور آ جاؤ, اسلام آباد, جیسے لاہور آپ رہتے ہو, تو ایسے آپ کو مزہ آتا ہے آگے ناردرن ایریاز میں جانے کا یا نہیں؟ جاتا ہوں میں, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کبھی یہ سوچتا بھی ہوں کہ کہیں اور کچھ سالوں کے بعد میں کسی ہل اسٹیشن پر کوئی ایک اچھا سا جو ہے دیکھیں سننے کے لیے آتا ہے نا کہ او ناردرن ایریاز کون کہے گا نو, ہر کسی کو ہوگا کہ یس, پر اتنے دنیا کے لوگ ہیں, ہمارے ملک کے بتا رہی ہوں, جن کو اس ایریا میں جانا ہی نہیں ہے, جن کے ساتھ میری بات ہوتی ہے کہ نہیں جانا, وہ کیونکہ وہاں پر ایک خاموشی ہے. اب جیسے وہاں کی صبح اتنی خوبصورت ہے, مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ٹائم کے لیے وہاں پر جاؤں, میں کچھ لکھوں, میں وہ صبح ٹیرس پر بیٹھ کر ان ویوز کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاروں, میں کچھ ریڈنگ کروں, کچھ جو ہے وہ ایکسپلور کروں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں یا کسی ایسی جگہوں پر, لیکن کچھ دن کے بعد بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے کانوں کو شور کی عادت ہے, ہماری آنکھوں کو لوگ دیکھنے کی عادت ہے, ہماری باڈی کو جو ہے نا وہ یہ جو بزی موومنٹ ہے, اس کے علاوہ یہ میرا خیال ہے وہ وہاں پر پیور آکسیجن ہے جو ہمیں نا سفوکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھنے کو سننے کو کتنا ایسے او مائی گاڈ ناردرن ایریاز کون نو کہے گا, پر تمام ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار ناردرن ایریاز میں نہیں جانا. نہیں, حالانکہ کتنے خوبصورت ہیں وہ جگہ. میں حالانکہ گیا ہوں, ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا ہوں, لیکن جب میں ناردرن ایریاز میں جاتا ہوں, میں لنڈن, امریکہ, کینیڈا, یہ سب جگہ پر گیا ہوں, لیکن ہمارے اپنے ملک میں اتنی خوبصورتی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ کے اپنے پاس ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے, اور آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسرا. میں ابھی لاسٹ جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا, تو بیٹا میرا جا رہا ہے یو ایس, تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یو ایس میں برباد کر دے, امریکہ برباد ہو جائے. مولوی صاحب ابھی رہنے دیں, ابھی نہ کیجیے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے. نہیں, ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن کرتے کیوں نہیں ہیں ویسا. نہیں ویسے بھی کسی ڈیول پرسنالٹی اور ڈیول بولنے میں پتہ نہیں ہم اور کسی کی بربادی کی دعا کرنے کے بجائے اپنی آبادی کی دعا کرے بندہ, اپنا آباد رہے بندہ, وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. آپ سے کچھ ورک ریلیٹڈ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ویسے تو آپ سے کافی چیزیں پوچھی میں نے کہ آپ کے کام سے حوالے سے اور سب کچھ, کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی سیٹ پہ آپ کو کوئی ڈائریکٹ کر رہا ہو اور آپ کا دل کر رہا ہو کہ نہیں مجھے یہ ڈائریکشن نہیں چاہیے, مجھے اپنے طریقے سے جانا ہے, تو آپ نے کبھی اوور کم کیا اس کو کہ میں خود بولوں گا جو مجھے بولنا ہے, یا اپنے ڈائریکٹر کی سنی؟ نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیں ایک اچھا ایکٹر ایک اچھا رائٹر بھی ہوتا ہے, اور
ایک اچھے ایکٹر کے لیے اچھا رائٹر ہونا بہت ضروری ہے, اور امپرومنٹ اور امینڈمنٹ کرنے کی آپ کو لبرٹی ہوتی ہے ایز این ایکٹر. ڈائریکٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اپنے ویژن کے حساب سے, لیکن آپ بھی اپنا انپٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. عام سین کو خاص بنانے کے لیے آپ کو کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہی ایک اچھا ایکٹر اپنے من سے جو آتا ہے اپنے. ہاں, لیکن وہ ڈائریکٹر کی جو ہے وہ پرمیشن کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی سیٹسفائی ہو. ہاں کرتے ہیں. اتنے سال کے ایکسپیرینس کے بعد کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ رہنے دیں, لیکن میں ایفرٹ کر رہا ہوتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ لکھا ہوا ہے آپ نے وہی بولنا ہے. کئی بار ایسا کانٹینٹ بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار اس میں میسج کا ایلیمنٹ کیا ہے. جیسے میں ایک پلے کر رہا ہوں, اس میں وہ بہت زیادہ نیگیٹو کریکٹر ہے جو کہ تسبیح پڑھتا ہے لیکن وہ منافق ہے, مین ہے, اس طرح کا ہے. کیسے کر سکتے ہیں آپ جیسا انسان جتنا ہم نے آپ کو جانا ہے؟ مشکل یہی تو ایکٹنگ ہے. پر دل کرتا ہے کہ چلیے یہ میں رول تو لے لوں, پر لوگ مجھے کیا کہیں گے. نہیں, اب دیکھیں, اب میری اس میں لائلٹی کیا ہے کہ اس کا اینڈ میں نے کہا نہیں, اس کریکٹر کے ساتھ برا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ برا ہو. میں نے کہا اگر وہ نہیں ہوگا نا تو وہ مجھے خود کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. میں کر تو رہا ہوں یہ کام. تو انہوں نے کہا ہاں یار صحیح ہے. میں نے کہا آپ میسج کنوے کریں, ہم جو کام کر رہے ہیں وہ میسج کا کام ہے. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ غلط کے ساتھ غلط ہوگا. پیپل ڈو فالو, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. کیا مورل مل رہا ہے کس ڈرامے سے, اس کو لے چلتے ہیں اپنی زندگی میں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹ اور اس طرح سے جو ہے وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, اور اس طرح سے دیکھ کر سیکھتے ہیں. لیکن اگر پازیٹیو وے میں لوگ اگر کچھ سیکھ رہے ہیں جی, اور آپ ویسے ہی کنوے کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پازیٹیو سائڈ پر لے کر آ رہے ہیں. اور دیکھیں نیگیٹو کوئی بھی ہو اس کا اینڈ برا ہی ہے, لیکن کیسی بات ہے کہ شارٹ کٹ اس میں ہے تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ غلط ہے. اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا اسکن کیئر, واٹ ڈو یو ڈو فار یور اسکن. آپ اپنے اسکن کو کیسے گھر میں مینٹین رکھتے ہیں, کیا کون سا فیس واش لگاتے ہیں, کچھ اسپیسیفک ہے؟ میں اپنی اسکن کو لے کر بہت زیادہ جو پریشان ہوتا ہوں تو میں کیویار چلا جاتا ہوں. یہ سچ ہے, کیونکہ جب بھی مجھے کوئی ایسی اسکن کی ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ ہم آلموسٹ جو ہے ڈیلی شوٹ پر میں ہوتے ہیں تو اسکن پروڈکٹ ڈفرینٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اسٹریس ہوتا ہے, ٹینشن ہوتی ہے. دیکھیں خوبصورتی, خود کو خوبصورت لگنا, دوسرے تو آپ کو لگتے ہیں, آپ کو جب آپ آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے یار کہ میں بھی خوبصورت لگوں, میں خوبصورت دکھوں. تو اس کے لیے جب مجھے کبھی ایسی ارج ہو اور میں خود کو ذرا لو فیل کر رہا ہوں تو میں ڈاکٹر امبرین کو فون کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں دیکھیں یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسے بولیں گے. نہیں تو یہی ہے, سچ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں تو اس میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا, میری تو انسٹاگرام کے اوپر بھائی ویڈیوز ہیں. پر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہمیں نا پوڈ کاسٹ میں ڈی ایم کر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ایکٹر آپ کے پاس آیا تھا, یہ ایکٹریس آئی تھی, آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ کیا اسکن پہ یوز کرتے ہیں. لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے پوچھنے کی کہ خود نے اس انسان نے اپنے آپ کو مینٹین کیسے رکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی روح پاک ہو اور آپ نیک نیت ہوں تو آدھا کام تو ویسے ہی آپ کا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اچھے ڈاکٹرز ہوں, آپ کے پاس اچھے کلینک ہوں اور آپ کو ان کا پتہ ہو تو باقی کام ان پر چھوڑ دیجیے, وہ آپ کی اسکن کو خود بخود ٹھیک کر دیں گے. تو میں میرے سامنے بیٹھی نہیں بات میں نے دیکھی آپ کے اندر بڑے اسپریچول وہ ایک فیلنگ آ رہی ہے. آپ ہر چیز کو میں نے دیکھا ہے صبح سے کرتے ہیں, لوگ کرتے ہوں گے, پر آپ نے ہر چیز کو بڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے کر اپنے آپ کو ایک آپ کے اندر وہ وائب آ رہی ہے کہ شروع آپ اپنا دن شاید میرے خیال سے عبادت کے ساتھ کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جی اس کو تو جانے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت ہی کوئی پاک باز شریف اور ایسا نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میکسیمم آپ بچ سکتے ہیں کسی کی غیبت سے, کسی کی برائی سے. ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچ نہیں سکتے تو اس کے لیے برا تو نہ کریں. میں منیمم سائڈ کے اوپر آتا ہوں. میں اپنے آپ کو وہ نہیں کہتا کہ جی کہ میں تو جو ہوں وہ تہجد گزار ہوں اور اس طرح سے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. اور کچھ معاملات میرے اور میرے اللہ کے ہیں. ہر انسان کو پتہ ہے انر, اس کو وہ سب سے بہتر وہی جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے. آپ اپنے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. آپ دوسروں سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں, دوسروں کے سامنے آپ بہت اچھا بن سکتے ہیں, دوسروں کے سامنے آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی بن سکتے ہیں, لیکن آپ کا انر آپ کو جانتا ہے. میں دیکھیں آپ سے جب سے بات کر رہی ہوں, جب سے گفتگو کر رہے ہیں, میں یہ بات نوٹ کری, ورنہ مجھے پتہ ہے یہ باتیں ڈسکشن کی نہیں ہوتی, پر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اگر 4 باتیں بول رہے ہیں اس میں سے ایک آپ کا کچھ دوبارہ سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ سے مجھے وہ مل رہا ہے ایک رجحان کہ آپ کہہ رہے ہو کہ
بندہ اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھے, دیکھیں آپ شکر ادا کرے. دیکھیں آپ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں, یہ ضروری نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کسی بھی ریلیجن سے ہیں, سب کا مین میسج ایک ہی ہے, ایک ہی ہے, بالکل بالکل, کہ آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ کہتے ہو کہ تھینکفل ہونا چاہیے. تھینکفل ہونا چاہیے. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک میسج ہے سہیل سمیر کی طرف سے کہ خود کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی بس پازیٹیو رہو, اور صرف کہو نہیں, پازیٹیو فیل کرو انرجی کی پازیٹیوٹی ہے, اور جو نیگیٹیوٹی ہے آس پاس اس کو اگنور کر دو, تو پھر آپ خود بخود جو ہے وہ خوبصورت ہو جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ سہیل آپ کا, آج آپ کے آنے کا, آپ کا ٹائم دینے کا, اور واقعی میں کسی کا سنڈے بہت ہی پریشیس ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے. میرا خیال ہے کہ جب اچھا وقت گزر جائے وہ سب سے زیادہ پریشیس ہے, جب آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل جائے. جی, یہاں پر سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے, لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سننا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. اور جب ایسی جگہ پر آپ کو بلایا جائے, انوائٹ کیا جائے, اور آپ کو سنا جائے, جی, تو آپ کو ویسی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج میرا سنڈے بہت مزے کا گزرا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ 6 مہینے بعد تکلیف دیں گے دوبارہ بلانے کے لیے, کہ بتائیے کہ اب ہمیں اور زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ضرور, آپ جب مجھے بلائیں گی میں ڈیفینیٹلی آؤں گا, کیونکہ جب مجھے آنا ہوتا ہے کہ یار تو میں تو چلا جاتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.